السلام علیکم، میرا نام علی رضا ہے۔ آج میرا موضوع ہم کس طرح اپنے ارد گرد رونما ہونے والے حالات پر غالب آ سکتے ہیں۔ یہ ایک وسیع موضوع ہے، اس لیے اسے چند مرحلوں میں مختلف ویڈیوز کے ذریعے ایکسپلین کروں گا انشاءاللہ۔ ہم کس طرح اپنے ارد گرد رونما ہونے والے حالات پر غالب آ سکتے ہیں۔ اس کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے اندر کی دنیا کا جائزہ لیں۔ قرآن کریم میں ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، یعنی ہم لوگوں کو دنیا بھر میں اور خود ان کے اندر اپنی نشانیاں دکھائیں گے۔ اس آیت مبارکہ کو اگر ہم NLP کمیونیکیشن کے پیراڈائم سے دیکھیں تو انسان کی دو دنیا ہوتی ہیں، پہلی اندر کی دنیا اور دوسری باہر کی دنیا۔ انسان کے اندر کی دنیا جیسی ہوتی ہے وہی اسے باہر کی دنیا میں دکھائی دیتی ہے۔ اس لیے باہر کی دنیا کو ٹھیک کرنے کے لیے پہلے اپنے اندر کی دنیا کو سنوارنا اور اسے اخلاق مزین سے آراستہ کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں تخلقوا باخلاق اللہ، یعنی اپنے اخلاق کو اللہ پاک کے اخلاق جیسے بناؤ۔ اس حدیث پاک کی شرح میں ہے کہ اللہ پاک اپنے بندوں کی خطائیں معاف فرماتا ہے، اس لیے تم بھی مخلوق خدا کی لغزشوں سے درگزر کرو۔ اللہ پاک اپنے بندوں پر مہربان ہے، اس لیے تم بھی مخلوق خدا پر لطف و عنایت کرو۔ اللہ پاک اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے، اس لیے تم بھی اللہ پاک کی مخلوق پر ترس کھاؤ۔ اللہ پاک اپنے بندوں کو اپنے خزانے سے بنا مانگے بے حساب عطا فرماتا ہے، تم بھی اس کی مخلوق پر جود و سخا کی برکھا برساؤ۔ اس طرح اللہ پاک کی رحمت سے قوی امید ہے کہ باہر کی دنیا ہمارے لیے اللہ پاک مسخر کر دے گا، ہمارے قابو میں دے دے گا، اور ہم اس طرح اپنے معاملات پر غلبہ حاصل کر سکیں گے۔ بیرونی معاملات پر غلبہ پانے کا دوسرا طریقہ ایک یہ ہے کہ ہم سیکھنے کا عمل مختلف طریقوں سے جاری رکھیں۔ اس سے کئی میدانوں میں صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کا موقع میسر آ سکے گا۔ اس لیے بیرونی دنیا سے اپنے رابطے استوار رکھیے۔ سیکھنے کے حوالے سے دو باتیں عرض کروں گا کہ آپ سب سے پہلے گفتگو کرنے کا فن ضرور سیکھیے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں بولتے تو سب ہیں مگر بولنے کا فن نہیں جانتے۔ یہ گفتگو ہی ہوتی ہے کہ جو کبھی کسی کے دل میں داخل ہونے کا سبب بنتی ہے اور کبھی کسی کے دل سے اترنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ بہرحال کمیونیکیشن اسکلز امپروو کرنا بہت ضروری ہے۔ سیکھنے کے حوالے سے دوسری بات یہ ہے کہ آپ مختلف زبانیں سیکھنے کا شوق پیدا کیجیے، جیسے عربی، انگریزی، اردو اور فارسی وغیرہ۔ کہتے ہیں کہ مادری زبان کے بعد دوسری زبان سیکھنے سے آدمی کی وقعت دو آدمیوں کے برابر ہو جاتی ہے۔ اچھا، ڈومیننٹ ہونے کا جو تیسرا طریقہ ہے وہ ہے سیلف ہیلپ پر مشتمل کتابوں کا مطالعہ کرنا۔ اس حوالے سے میں آپ کو چند کتابیں ریکمینڈ کروں گا۔ ایک تو ہے 7 Habits of Highly Effective People، دوسری ہے Think and Grow Rich، تیسری ہے 6 Thinking Hats۔ یہ میرے پاس اس کا اردو ترجمہ ہے، بہت زبردست کتاب ہے۔ سیکھنے کا فن، سوچنے کا فن، یہ آپ کو انشاءاللہ یہ آپ کو سکھائے گی۔ اور ایک ہے روبن شرما کی The Leader Who Had No Title، یہ بھی بہت زبردست کتاب ہے۔ اچھا، ایک جو میری فیوریٹ کتاب ہے وہ ہے الکیمسٹ۔ یہ ایک فکشن پر مشتمل ہے، یہ فکشن ہے اور ناول ٹائپ کی یہ کتاب لکھی ہوئی ہے۔ اصل تو کسی اور زبان میں ہے، پھر یہ ترجمہ ہوئی ہے کئی زبانوں میں، اور بہت زیادہ بکنے والی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے یہ۔ لوگ اکثر فکشن اور نان فکشن کے حوالے سے پوچھتے ہیں، اس پر ایک مستقل انشاءاللہ ویڈیو بنانے کا میرا ارادہ بھی ہے۔ فی الحال ایک لائن میں اگر ان میں فکشن اور نان فکشن میں فرق کر سکوں تو کہہ سکتا ہوں کہ فکشن میں انڈرسٹینڈنگ جو ہوتی ہے وہ جذبات کے تابع ہو کر لکھی جاتی ہے، جبکہ نان فکشن اس کے برعکس ہوتی ہے کہ اس میں جو ہے نا جو نان فکشن ہوتی ہے اس میں انڈرسٹینڈنگ کو
غالب رکھا جاتا ہے اور جذبات کو اس کے تابع ہو کر بیان کیا جاتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ مزید ویڈیوز کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم۔